बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने ठंडे दिल से सोचा है कि आखिर वो कौन सी जादुई चीज़ थी जिसने एक ज़माने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए को दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई कंपनियों के बराबर ला खड़ा किया था। आखिर क्या वजह थी कि जब दुनिया के बड़े बड़े हवाई अड्डों पर पीआईए का जहाज़ उतरता था तो उसे एक ख़ास इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता था? और फिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ हमसे गलती हुई कि आज हम दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई कंपनियों की फहरिस्त से बहुत दूर जा खड़े हुए हैं? लेकिन आज मैं आपसे इससे भी बड़ा सवाल करना चाहता हूँ, क्या पीआईए दोबारा अपने खोए हुए मुकाम पर पहुँच सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि लंदन, मैनचेस्टर, टोरंटो, पेरिस, ओस्लो, दुबई और न्यूयॉर्क में रहने वाले लाखों पाकिस्तानी एक बार फिर फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके कहें कि ये हमारी अपनी कौमी फ़ज़ाई कंपनी है? मेरा जवाब बहुत सादा और वाज़ेह है, जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए सिर्फ पीआईए को ख़ुद को ठीक नहीं करना होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर हम आज की दुनिया में कामयाब फ़ज़ाई कंपनियों की मिसाल लें तो एक बात हमें फ़ौरन समझ में आ जाती है। कतर एयरवेज़ हो, एमिरेट्स एयरलाइन हो, टर्किश एयरलाइन हो या फिर नई सऊदी एयरलाइन रियाज़ एयर, ये सब सिर्फ जहाज़ नहीं चला रहे, बल्कि ये दुनिया को एक ख्वाब बेच रहे हैं। इन एयरलाइंस की कामयाबी के पीछे सिर्फ पायलट या अमला नहीं है, बल्कि उनके पीछे पूरे मुल्क की एक मरबूत मनसूबाबंदी, पूरी हुकूमती निज़ाम की मुकम्मल हमायत और कई सालों पर मुहित एक वाज़ेह और शफाफ रोड मैप मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमने कई कीमती साल सिर्फ रोज़मर्रा के छोटे मोटे मसाइल हल करने में ज़ाया कर दिए। आज वक्त की पुकार ये है कि हम पीआईए को सिर्फ एक एयरलाइन के तौर पर ना देखें, बल्कि उसे पाकिस्तान के एक आलमी चेहरे और पहचान के तौर पर तस्लीम करें। इस सफ़र की शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले अपने शानदार माजी के औराक को पलटना होगा और वहाँ से सीखना होगा। 60 और 70 की दिहाई का वो सुनहरा दौर याद करें जब पीआईए के जहाज़ सिर्फ पाकिस्तान के चंद शहरों तक महदूद नहीं थे। उस वक्त पीआईए लंदन जाती थी, पेरिस के आसमानों में उतरती थी, फ्रैंकफर्ट, रोम, काहिरा और न्यूयॉर्क जैसे आलमी मराकज़ तक हमारी रसाई थी और मशरिक़ बईद तक हमारी परवाज़ें बाकायदगी से जाती थीं। इस ज़माने में दुनिया भर के मुसाफिर पीआईए में सफ़र करने को एक एज़ाज़ और राहत समझते थे। जहाज़ों की मिसाली सफाई, अमले का पेशा वराना रवैया, खाने का लाजवाब मेयार और सबसे बढ़कर वक्त की पाबंदी पीआईए का ट्रेडमार्क थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस ने पीआईए से ही काम सीखा। यहाँ तक कि एमिरेट्स एयरलाइन के इब्तदाई दिनों में भी पाकिस्तानी माहिरीन ने कलीदी किरदार अदा किया। इसका साफ मतलब ये है कि वो टैलेंट और वो सलाहियत हमारे खून में आज भी मौजूद है। हमें सिर्फ उसे दोबारा बेदार करने और सही सिमत देने की ज़रूरत है। अगर आज मुझसे कोई ये सवाल करे कि पीआईए को दोबारा पैरों पर खड़ा करने का पहला और सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए, तो मेरा बिला झिझक यही जवाब होगा, वक्त की पाबंदी। जी हाँ, शायद ये बात सुनने में बहुत आम सी लगे, लेकिन दुनिया की हर कामयाब एयरलाइन की बुनियाद इसी एक असूल पर कायम है। एक मुसाफिर को सबसे ज़्यादा ज़हनी अज़ियत तब होती है जब उसे ये मालूम ना हो कि उसकी परवाज़ वक्त पर उड़ेगी या नहीं। अगर पीआईए की इंतज़ामिया ये अज़्म कर ले कि अगले सिर्फ एक साल के अंदर अपनी तमाम परवाज़ों को 100% वक्त के मुताबिक रवाना और लैंड करना है, तो आप यकीन जानिए कि इसकी आलमी साख में ऐसी हैरत अंगेज़ बेहतरी आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। अगला कदम उन लाखों पाकिस्तानियों को दोबारा अपनी तरफ माइल करना है जो बैरून मुल्क मुकीम हैं। बरतानिया, यूरोप, कनाडा, अमरीका और खलीजी ममालिक में बसने वाले लाखों पाकिस्तानी पीआईए की असल ताकत और रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। हमें उनकी ज़रूरतों और उनके जज्बात को समझना होगा। उन्हें पुराने जहाज़ों के बजाय बेहतर नशिस्तें, सामान की ज़्यादा सहूलत, मेयारी खाने और वो पैसेंजर सर्विस देनी होगी जिसके वो हकदार हैं। जब एक पाकिस्तानी ख़ानदान मैनचेस्टर से लाहौर या टोरंटो से इस्लामाबाद के लिए टिकट ख़रीदता है तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो एक ऐसी एयरलाइन के साथ जा रहा है जो उसकी और उसके ख़ानदान की इज़्ज़त करती है। पीआईए को अगर माली तौर पर ख़ुद कफ़ील बनाना है तो उसे अपनी असल कमाई के ज़राए में यानी गोल्डन रूट्स को पहचानना होगा। सच तो ये है कि बरतानिया, कनाडा और मुस्तकबिल में अमेरिका के रूट्स पीआईए के लिए किसी सोने की कान से कम नहीं हैं। इसकी वजह बहुत ही सादा है। इन ममालिक में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है जिनका अपने वतन से रिश्ता बहुत गहरा है।
وہ سال میں کئی بار پاکستان آتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے تحائف لاتے ہیں اور اکثر ڈائریکٹ فلائٹ کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ طویل سفر کی تھکن سے بچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مانچسٹر، برمنگھم، لنڈن اور ٹورانٹو جیسے روٹس پر ایک مسافر سے ہونے والی آمدنی دوسرے روٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی ایئر لائنز انہی مسافروں کو چھیننے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سہولت اور براہ راست سفر کے لیے خوشی خوشی زیادہ کرایہ ادا کر دیتے ہیں۔ اگر پی آئی اے اپنی پوری توجہ ان روٹس پر مرکوز کر دے تو یہی اوورسیز پاکستانی اس کی معاشی بحالی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بین الاقوامی اثاثوں کی قدر کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے ایئرپورٹس پر پروازوں کے لیے مخصوص وقت یا سلاٹس حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے جسے پیسوں سے خریدنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر کسی ایئر لائن کے پاس لنڈن ہیتھرو یا مانچسٹر جیسے مصروف ہوائی اڈوں پر اچھے اوقات موجود ہیں، اچھی سلاٹس موجود ہیں، تو وہ اس ایئر لائن کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ لنڈن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایک اچھا ٹائم سلاٹ حاصل کرنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ بہت سی نئی اور امیر ایئر لائنز اربوں ڈالر ہونے کے باوجود وہاں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ پی آئی اے کے پاس کئی دہائیوں سے ایسی قیمتی سلاٹس موجود ہیں جنہیں محض کاغذی اجازت نامہ سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی۔ ان ایئرپورٹس پر یہ ٹائم سلاٹس بینک میں پڑے ہوئے خالص سونے کے ذخیرے کی طرح ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کا صحیح استعمال کرنا اور ان سے زیادہ منافع کمانا پی آئی اے کی آئندہ 10 سالہ حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اپنے گھر یعنی پاکستان کے ہوائی اڈوں کی۔ جب آپ دوحہ، دبئی یا استنبول کے ہوائی اڈوں پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی ترقی یافتہ دنیا میں آ گئے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے بڑے ہوائی اڈوں کو بھی اسی سوچ اور ویژن کے ساتھ بدلنا ہوگا۔ چمکتے دمکتے ٹرمینل، آسان انٹری سسٹم، تیزی سے کام کرنے والی امیگریشن، آرام دہ انتظار گاہیں اور فیملیز کے لیے پرسکون ماحول۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مسافر کا سفر جہاز میں بیٹھنے سے بہت پہلے ایئرپورٹ پر ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اگر پہلا تاثر ہی برا ہو تو سفر کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی اور جدید پی آئی اے کے لیے جہاز کس طرح کے ہونے چاہیے؟ میری ناقص رائے میں پی آئی اے کو ایک ایسا فلیٹ تیار کرنا ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہو، ایندھن کی بچت کرے اور مسافروں کو عالمی معیار کا آرام فراہم کرے۔ طویل فاصلے کے روٹس جیسے کہ کینیڈا اور برطانیہ کے لیے ہمیں بتدریج بوئنگ 787 ڈریم لائنر جیسے جدید جہازوں کی ضرورت ہے، جبکہ خلیجی ممالک اور مقامی پروازوں کے لیے کم خرچ اور جدید اور چھوٹے جہاز استعمال کیے جانے چاہیے۔ اس سے نہ صرف پی آئی اے کا تاثر بہتر ہوگا بلکہ دیکھ بھال کے اخراجات میں بھی بڑی حد تک کمی آ جائے گی۔ مجھے ٹورانٹو میں رہنے والے ایک پاکستانی کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ جب ایئرپورٹ پر سبز ہلالی پرچم والا جہاز اترتا ہے تو دل فخر سے بھر جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج کا مسافر صرف سفر نہیں چاہتا، وہ ایک پرسکون اور جدید تجربہ چاہتا ہے۔ جب ایک نیا اور خوبصورت جہاز کسی غیر ملکی ہوائی اڈے پر اترتا ہے تو وہ صرف مسافر نہیں لاتا بلکہ وہ اپنے ملک کا وقار اور ساکھ بھی ساتھ لاتا ہے۔ میرے خیال میں ایک مثالی پی آئی اے کا ماڈل بہت سادہ ہونا چاہیے۔ اسے درجنوں مختلف قسم کے جہاز رکھنے کی بجائے صرف 2 یا 3 طرح کے جدید طیاروں پر توجہ دینی چاہیے۔ اس سے انجینئرز کی تربیت اور پرزہ جات کا انتظام بہت آسان ہو جائے گا۔ دنیا کی کامیاب ترین ایئر لائنز آج اس ماڈل پر چل رہی ہیں۔ جب ہمارا مسافر ٹورانٹو یا لنڈن سے ایک چمکتا ہوا جدید جہاز دیکھے گا تو اس کا ٹوٹا ہوا اعتماد خود بخود بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ممکن نہیں جب تک حکومت پاکستان اپنی پوری قوت کے ساتھ اس ایئر لائن کے پیچھے نہ کھڑی ہو۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی ایئر لائن صرف اپنے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہمیشہ ایک مضبوط ریاستی پالیسی ہوتی ہے۔ حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جو حکومتوں کے آنے جانے سے تبدیل نہ ہوں۔ پی آئی اے کو ایک مستقل سمت، ایک ایماندار قیادت اور ایک طویل مدتی منصوبے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سول ایویشن اتھارٹی کو بھی اپنے کام کرنے کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ نئے روٹس اور لائسنسز کے حصول کے لیے کاغذی کارروائی کو تیز تر کرنا ہوگا، کیونکہ فضائی دنیا میں وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے، کیا پی آئی اے دوبارہ قطر ایئر ویز یا ایمریٹس بن سکتی ہے؟ میرا صاف جواب ہے
نہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے کو ان جیسا بننے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ پی آئی اے کو صرف پی آئی اے بننا ہوگا۔ اسے اپنی اصلی پہچان اور اپنی اصل طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ پی آئی اے کی اصل طاقت پاکستان ہے، اس کے محنتی لوگ ہیں، حج اور عمرہ کا مقدس سفر ہے، اور وہ جذباتی رشتہ ہے جو لاکھوں پاکستانیوں کو اس ہلالی پرچم سے جوڑتا ہے۔ اگر ہم وقت کی پابندی، بہترین سروس، اخلاق، مضبوط انٹرنیشنل ایئر روٹس اور جدید جہازوں پر توجہ دیں تو اگلے 10 سالوں میں پی آئی اے ایک بار پھر دنیا کی معتبر ترین ایئر لائنز میں شامل ہو سکتی ہے۔ شاید ہم دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن نہ بن سکیں، لیکن ہم دنیا کی سب سے پسندیدہ اور قابل بھروسہ قومی ایئر لائن ضرور بن سکتے ہیں۔ اور یہی وہ خواب ہے جسے ہمیں مل کر حقیقت بنانا ہے، کیونکہ پی آئی اے کی پرواز دراصل پاکستان کی کامیابی کی پرواز ہے۔ جب تک دنیا کے کسی کونے میں پی آئی اے کا جہاز اڑتا ہے تو وہ صرف ایک مشین نہیں ہوتی، وہ ہمارا فخر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ آواز حکام بالا تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔